نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتدا کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، کل قیامت کے دن تم میں سے میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین، دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر لوگ علم سیکھنے کے حوالے سے، خاص طور پر علم دین کے حوالے سے مخصوص جو ہے وہ مہینوں میں یا مخصوص جو ہے وہ ایونٹس کے اوپر جو ہے وہ اس سے متعلق رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جیسے ماہ رمضان ہے تو لوگ روزے سے متعلق مسائل پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں، زکوٰۃ سے متعلق مسائل پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور عید الاضحیٰ جب آتی ہے تو قربانی سے متعلق مسائل پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بھی بالکل اچھی بات ہے کہ جب آپ کو کوئی کام درپیش ہے، آپ کرنے جا رہے ہیں، تو اس بارے میں دین کی رہنمائی آپ پہلے لے لیں، جان لیں کہ اس بارے میں دین کی تعلیمات کیا ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے کام ایسے ہیں، چاہے وہ عبادات سے ہوں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، یا پھر معاملات کے ساتھ ہوں۔ جی ہاں، معاملات سے میری مراد خرید و فروخت ہے، آپس میں لین دین ہے، تحفے تحائف کا تبادلہ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ معاملات کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو دین اسلام ہماری زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، عبادات کے احکام بھی بتاتا ہے، اور معاملات کس طرح کرنے ہیں اور ان کا انداز کیا ہونا چاہیے اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے بطور مسلمان نہ صرف یہ کہ مخصوص مواقع پر ہم جو ہے وہ 2 یا 4 طرح کی چیزوں کے بارے میں جانیں، بلکہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے کے اندر، اپنی زندگی کے ہر فیصلے کے اندر، اپنی زندگی کے ہر کام کے اندر ہم اولاً شرعی رہنمائی لے لیں، ہم دین کا جو ہے وہ اس بارے میں طریقہ جانیں کہ کیا چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ اس کو کس طرح کرنا ہے۔ اسلام نے بہت ساری باتوں کو بیان کر دیا ہے، بلکہ کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا زندگی کا کہ جس کے اندر اس نے رہنمائی نہ دی ہو۔ بات یہ ہے کہ ہم توجہ کتنی رکھتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل جو ناظرین دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے یا مدنی چینل کے دیگر سلسلوں کو جو ہے وہ بغور سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ان کے پاس علم دین کا ایک ذخیرہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ آپ سے متعلق نہیں ہوتا، مسئلہ کوئی اور ہوتا ہے، وہ آپ سے متعلق نہیں ہوتا، لیکن اس دوسرے مسئلے کو سن کر آپ کے ذہن میں سوال کلک کر جاتا ہے کہ یہ اگر یہاں منع ہے تو کہیں میرے کاروبار میں بھی تو یہ چیز اس طرح کی نہیں ہے، چلے میں اس بارے میں پوچھ لیتا ہوں۔ کیونکہ جب آپ کے پاس علم ہی نہیں ہوتا کسی چیز کے بارے میں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب اس راستے پر آگے جا کر کیا جو ہے وہ خطرات آپ کو پیش آ سکتے ہیں، تو آپ بالکل جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو آ کے بتا دے کہ یار میں اس راستے سے گزر کے آیا ہوں تو اس پر تو خطرات تھے، آپ جو ہے وہ اس والے پر گزر رہے ہیں، ذرا آپ بھی اس بارے میں جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا کہیں آگے اس پہ خطرات تو نہیں ہیں، تو پھر انسان تھوڑا سا چوکنا ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دیگر علم دین بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے متعلقہ مسائل کے بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے رہیں۔ بہت ساری کالز بھی ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، میسیجز بھی جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، تو ہم انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں اور آپ کی کالز کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ جی کالز دیجیے۔
جی مجھے مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک میری دکان ہے یا کوئی بھی کاروبار ہے اور میں اس کو کسی اور کے ہینڈ اوور کرتا ہوں اس دکان کو، اور میں اس سے ایک پیسے طے کر لیتا ہوں کہ میں آپ سے اتنے پر منتھ لوں گا اور باقی جو بھی انکم ہے وہ آپ جانے، آپ کا کام جانے، تو کیا یہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا درست شرعی طریقہ کار یہ جو پوچھیں تو گڈ ول ٹائپ کی جو ہے وہ جی ہے کہ چلتا ہوا کام جو ہے وہ آدمی کسی کے حوالے جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ اس کی مختلف جو ہے وہ صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ بما ساز و سامان جو ہے وہ حوالے جو ہے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں عموماً یہ شرط ہوتی ہے کہ بھئی جب آپ خالی کریں گے تو ٹھیک ہے، جو ابھی سامان ہے اس کے ساتھ ہی آپ مجھے جو ہے وہ واپس جو ہے وہ کر دیجئے گا۔ اور یوں ہی اور بھی مختلف صورت یوں بھی ہوتی ہے کہ یہ سامان کے پیسے الگ ہو گئے، صحیح، اب یہ چونکہ چلتا ہوا ایک کاروبار ہے، میری گڈ ول ہے، نام ہے، اور آپ ابھی بنانے جائیں گے، جمانے کاروبار جائیں گے، ٹائم لگے گا، میں جمایا آپ کو دے رہا ہوں، تو اس کے میں جو ہے وہ آپ سے پیسے جو ہے وہ چارج کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ ایک تو یہ کہ ون ٹائم چارج کی اور اس کے ہینڈ اوور کی اور چیز جو ہے وہ آپ ہٹ گئے، لیکن انہوں نے جیسے سوال میں کہا کہ پر منتھ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ یہ ایک مخصوص اماؤنٹ یا بعض لوگ پرسنٹیج جو ہے وہ طے کر لیتے ہیں، وہ لیتے ہیں۔ دیکھیں مختلف صورتوں کے مختلف احکام ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گڈ ول کے ون ٹائم آپ جو ہے وہ اپنے کاروبار کو جو ہے وہ کسی کو جمائے کاروبار دے کر آپ اس سے پیسے لے کے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں۔ اس کو ہماری مارکیٹ میں تو خرید و فروخت جو ہے وہ کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ گڈ ول جو ہے وہ کوئی مال نہیں ہے، ٹھیک ہے، عین نہیں ہے، جیسے موبائل ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں کہ اس کا وجود جو ہے وہ پایا جا رہا ہو مادی دنیا چیز کے اندر، ممکن، ہاں، بلکہ وہ ایک رائٹ ہے، ایک حق ہے۔ تو اس کو فقہا نے جو ہے وہ یہی کہا کہ اس کی بے تو نہیں ہو سکتی، البتہ اگر اس کا وہ حق ہے تو یہ اپنے حق سے جو ہے وہ دستبردار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی میں یہ جو ہے وہ جو میرے پاس یہ گڈ ول ہے، جو اس کی رائٹ ہے میرے پاس، تو میں اس حق سے جو ہے وہ دستبردار ہوتا ہوں، تم مجھے پیسے دے دو تو میں ہٹ جاتا ہوں، کل سے تم جو ہے وہ اس جگہ پر آ کر کھڑے ہو جانا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ بنایا، اچھا اسی کے اندر جو ہے وہ مختلف کمپنیز کی فرنچائزیز اور کہ سب کچھ مال تو آپ کا لگتا ہے اس کے اندر، صحیح، لیکن چونکہ کمپنی کی فرنچائز کا نام لگتا ہے وہ اسی کے جو ہے وہ پیسے جو ہے برانڈ جو ہے وہ کرتے ہیں، اس طرح کی صورت ہوتی ہے۔ تو اس کی علماء نے جو ہے وہ عوض کے بدلے میں حق سے دستبردار ہو جانا، اس کو فقہی اصطلاح کے اندر بات کریں تو ایک لفظ کہا جاتا ہے نزول عن الحق بالعوض۔ خالص جو فقہی اصطلاح ہے ہمارے ناظرین کے لیے یقیناً سمجھ، لیکن جو اہل علم حضرات ہیں وہ جو ہے وہ اسے جو ہے وہ جانتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے حق سے دستبردار ہوتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کچھ پیسے جو ہے وہ لے لیتے ہیں، لیکن یہ بھی ہر جگہ نہیں ہوتا، بعض جگہوں کے اوپر تو یہ سراسر ناجائز ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر حقوق کی علماء نے تفصیلی اقسام بیان کی ہیں کہ حق کے ثابت ہو، حق کے غیر ثابت ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے، تو یوں مختلف ہے۔ تو بہرحال جو یہ صورت بیان کی کہ میری چلتی ہوئی دکان ہے اور میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی یہ اچھا، اس میں بھی چونکہ بعض علماء اس سے بھی جو ہے وہ منع فرماتے ہیں، تو وہ اس کا حل ارشاد فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کی دکان میں شوکیس جو ہے وہ لگے ہوئے، اب آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کے وہ کام کی چیز ہی نہیں ہے، اور عموماً ایسے ہی ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ حق کے بدلے میں رائٹ نہ لیں، آپ اس چیز کی قیمت اتنی لے لیں، اگرچہ وہ چیز کی قیمت تو شاید 20-30 ہزار ہوگی، لیکن مثلا آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی میں جو ہے وہ یہ سارا آپ کو دے کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ شوکیس میں آپ کو گویا کہ بیچ رہا ہوں 5 لاکھ روپے کا، یہ ایک طریقہ کار بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ گویا کہ آپ مادی چیز کے بدلے میں، اب آپ کی چیز ہے، آپ اس کی قیمت جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ رکھ لیں تو آپ اس اعتبار سے بیچ کر جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ یہ جو آپ پر منتھ جو ہے وہ لے رہے ہیں، یہ جو ہے وہ اس میں نہیں آتا، بلکہ یہ در حقیقت وہی ورکنگ اور سلیپنگ پارٹنر والی کیفیت جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ ایک شخص کی جو ہے وہ کیپٹل لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ایسا کیپٹل نہیں ہوتا کہ وہ کیش میں ہوتا ہے، بلکہ وہ ایسٹس کی صورت کے اندر جو ہے وہ آ چکا ہوتا ہے، وہ مال تجارت وہ اس سے خرید چکا ہوتا ہے، اب آپ اس کو چلانے کے لیے جو ہے وہ دیتے ہیں کہ بھائی تم اسے جو ہے وہ چلاؤ اور مجھے پر منتھ جو ہے وہ اتنا دو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ورکنگ پارٹنر اور سلیپنگ پارٹنرشپ جو ہوتی ہے، اس کو شریعت میں مداربت جو ہے وہ کہتے ہیں فقہی اصطلاح کے اندر، تو اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ ورکنگ پارٹنر کو کیش دیں، تاکہ وہ اپنی مرضی سے مال خریدے نا۔ آپ مال میں اس کو وہ تو کر سکتے ہیں کہ بھائی تم نے پرچون کا کام کرنا ہے
یا فقط چائے کی پتی کا کام کرنا ہے صحیح. یا فقط جو ہے وہ تم نے گولڈ کا جو ہے وہ کام کرنا ہے. تو آپ یوں کر سکتے ہیں. لیکن اب آگے کیا خریدنا ہے وہ ورکنگ پارٹنر بیسٹ جانتا ہے کہ بھائی میرے کو کاروبار چلانا ہے نا, تو میں پھر اپنے حساب سے مال جو ہے وہ تو کیش اس کو جو ہے وہ ہینڈ اوور کیا جاتا ہے. اگر آپ جو ہے وہ اسے کیش میں نہیں بلکہ دوسری صورت میں مال دیتے تو ہو سکتا ہے وہ کہے کہ بھائی یہ مال تو چلنا ہی نہیں ہے جو آپ نے مجھے جو ہے وہ دیا ہوا ہے. ٹھیک. تو لہٰذا آپ ورکنگ پارٹنرشپ میں جو ہے وہ اس کو پیسے جو ہے وہ دیتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ اگر مخصوص کر لیں کہ بھائی مجھے ہر مہینے کے 30,000 روپے جو ہے وہ آپ نے دینے ہیں, تو یہ شرکت میں ویسے ہی ناجائز ہے. صحیح. کہ آپ فکس جو ہے وہ پرائز کریں. وجہ یہ ہے کہ شرکت ہوتی ہے نفع نقصان دونوں کی بنیاد پر. ہو سکتا ہے کہ اس مہینے جناب جو ہے وہ نفع 20,000 ہو, تو وہ آپ کو کہاں سے 30,000 روپے دے گا. صحیح بات. تو لہٰذا جب بھی پارٹنرشپ کے اندر نفع طے کیا جاتا ہے تو وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے کیا جاتا ہے کہ بھئی وہ چاہے 1 روپے ہو, چاہے جو ہے وہ 100 روپے ہو یا 100 لاکھ روپے ہو, تو وہ بہرحال جو ہے وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے جو ہے وہ نکل جائے گا. تو اس طریقے کار کو اختیار کرنا چاہیے. اب یہ جو لوگ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں, اب حل موجود ہوتے ہیں کئی چیزوں کے. مثال کے طور پہ اگر تو آپ کی اپنی دکان اور آپ نے بندی بندائی دکان جو ہے وہ اس کے حوالے جو ہے وہ کر دی ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے منتھلی اس کا جو ہے وہ معاوضہ جو ہے وہ ملتا رہے, اور میں نے جو اپنی اس میں انویسٹمنٹ کی اس کا بھی ون ٹائم مجھے جو ہے وہ پیسہ مل جائے, تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ ایک ٹائم اس میں جتنا بھی مال ہے آپ نے اس کے پیسے لگا کے وہ تو مال اس کو بیچ دیا, اور اب آپ نے اس دکان کا کرایہ طے کر لیا. اب وہ کرایہ آپ جو ہے وہ زیادہ بھی جو ہے وہ طے کر سکتے ہیں کہ آپ بنی بنائی جو ہے وہ دکان اس کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں. تو اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ویسے تو مارکیٹ میں اس کا کرایہ جو ہے وہ 30,000 ہے, لیکن میں جو ہے وہ آپ سے 40,000 روپے جو ہے وہ لوں گا, تو ٹھیک ہے. اگر سامنے والا اس کے اوپر راضی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ اس طریقے سے پورا. لیکن اب اس میں جو پہلے خرید و فروخت ہوئی اور یہ بعد میں اجارہ ہوا, اجارہ یعنی کرایہ داری کا معاہدہ ہوا, تو دونوں الگ الگ عقود ہیں. تو یہ ایک دوسرے پہ کنڈیشنل نہ ہو, مشروط نہ ہو کہ جناب آپ یہ کریں گے تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا, یوں نہ ہو. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پہ اس نے وہ مال خرید لیا, 2 مہینے کے بعد وہ خالی کرتے, تو آپ یہ نہیں بولیں گے نہیں تم یہ مال ڈلوا کے ہی جاؤ. اس نے خرید لیا تھا, وہ بیچ دیا اس نے, یا اس میں سے کم کر لیا, یا وہ مال اٹھا کے لے جاتا ہے, وہ اس کی مرضی ہے. اس کے اوپر آپ اس کو کسی چیز کا باؤنڈ نہیں کر سکتے. تو یوں مختلف صورتیں ہوتی ہیں, لیکن وہ یہ کہ اس کے اندر کئی سچویشنز جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں جب مارکیٹ کے اندر لوگ اس طرح کا. اور عموماً یہ ہوتا کب ہے کہ جب جو ہے وہ آپ یا تو تھک ہار چکے ہوتے ہیں بزنس سے, یا پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ موو جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں کسی اور بزنس کی طرف, یا اس میں لاس آپ کو ہو رہا ہو. یہ بھی صورتحال جو ہے وہ ہوتی ہے. بس اوقات وراثت والی صورتوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جناب باپ کا انتقال ہو گیا, اب اولاد یہ چاہتی ہے کہ چلیں بھائی اب اس کاروبار میں ہم نے اس کو کنٹینیو نہیں کرنا, تو وہ بھی اس کو اس طریقے سے بیچتے ہیں. تو جو سچویشن آپ کو درپیش ہے اس سے متعلق دارالفتہ اہل سنت کی برانچز تقریباً بڑے بڑے شہروں میں موجود ہیں. آپ وہاں تشریف لے کر آئیں اور اپنی مکمل صورتحال بیان کریں, تو انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں شرعی رہنمائی دے دی جائے گی. اگر آپ کا طریقہ درست نہیں ہوگا تو آپ کو اس کا سولوشن حل والا طریقہ بتا دیا جائے. میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کروں گا کہ مفتی صاحب نے ابھی جو پورے صورتحال سمجھائی, اس میں کتنا واضح طور پر یہ بیان کر دیا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے مربوط رہیں اور اپنے مسائل کا ان سے حل لیں. ایک معاملہ یہ ہوتا ہے مفتی صاحب کہ جو یہ پارٹنرشپ ہوتی ہے نا, اس کو چاہے آپ سلیپنگ پارٹنرشپ اگر اس کو بھی کہتے ہیں, تو کچھ لوگ پیسے انویسٹ کرتے ہیں, مگر نقصان کے اندر جو پیسے لگانے والا ہوتا ہے, میں اس کو آسان کر کے وہ کر دوں, تو وہ کھڑا نہیں رہتا اور وہ کہتا ہے کہ نہیں نقصان ہو گیا, اب جتنے یہ پیسے ہیں یہ مجھے واپس چاہیے. تو اگر نقصان ہو جائے تو یہ جو مداربت, یہ جو شراکت داری کی صورت ہے سلیپنگ پارٹنرشپ کی, اس میں نقصان کا معاملہ کس کے اوپر ہے؟ جی دیکھیں, کئی معاملات کے اندر ہمارے ہاں بزنس کے اندر ایک بات کہی جاتی تھی, اچھا اس کو جو ہے وہ لاک ڈاؤن نے اور کرونا کی سچویشن نے تبدیل کر دیا. کئی کاروبار تھے جس کے اندر جب ہم بات کرتے تھے نا ان سے کہ دیکھیں پارٹنرشپ جو ہے وہ لاس اینڈ پروفٹ کی, مفتی صاحب اس میں تو 0% لاس نہیں. ایسا آپ نے بھی جو ہے وہ کئی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا, لیکن اس سچویشن نے واضح کر دیا کہ ان بزنس کو بھی لاس برداشت کرنا پڑا. ایسا ہی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ شریعت مطہرہ کے اصول وہ ہوتے ہیں جو کوئی بھی سچویشن ہو, اللہ اکبر, قیامت تک جو ہے وہ ہر سچویشن کا جو ہے وہ اس کے اندر حل موجود ہوتا ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. ورنہ آپ دیکھیں کہ جو اس طریقے کار کے مطابق نہیں چلے ہوں گے وہ جھگڑ رہے ہوں گے,
بالکل ایسے ہی کہ بھئی تم نے تو کہا تھا کوئی جو ہے وہ لاس جو ہے وہ نہیں ہوگا، تو اب وہ بولے کہ یار یہ حالت ہی ایسی ہو گئی ہے، اب اس میں کیا، وہ بولے تم نے پہلے کمایا بھی تو تھا اتنا، تو اب مجھے تو دو، مجھے تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن کئی جو ہے وہ مارکیٹ میں یا اور دیگر، خاص طور پر جو لوگ اس طرح کا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں ان کو مارکیٹ کی اتنی ہاؤ نو بھی نہیں ہوتی، ان کا ایک وراثت میں مل گیا، کہیں سے آ گیا، وہ چاہتے ہیں کہ یار یہ لگا بندہ کہیں لگ جائے اور پیسہ، وہ گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو اتنی نہیں معلومات، وہ ایکسرسائز ان کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسے ہی جیسے اب اگر کوئی بیوہ خاتون ہے اور اس کے پیسے لگے ہوئے تو وہ تو یہی روئے گی کہ جناب یہ میرا پیسہ کھا گیا۔ صحیح۔ تو اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ آپ جو بھی طریقہ کار اختیار کریں وہ کریں جو کہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ سامنے والے کو واضح کر دیں صحیح کہ بھئی اگر نقصان ہوا، میں نہیں کہتا نقصان ہو، اللہ نہ کرے آپ کے کاروبار میں نقصان ہو، اللہ برکت دے اس میں، لیکن اگر نقصان ہو تو جناب آپ پارٹنر ہیں، آپ کو اپنے کیپٹل کی بنیاد کے اوپر اسے برداشت کرنا ہوگا۔ اب جہاں تک ہم نے آپ کا سوال ہے کہ جو ورکنگ پارٹنرشپ اور سلیپنگ پارٹنرشپ ہوتی ہے اس میں نقصان کون برداشت کرے گا؟ صحیح۔ دیکھیں اولاً تو یہ کہ نقصان ہوتا کیا ہے، مارکیٹ والے تو سمجھتے ہیں کہ نقصان وہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے جو کیپٹل کی طرف بڑھے۔ صحیح۔ اگر آپ کے پروفٹ میں اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے تو ایکچولی وہ نقصان نہیں ہے، اگرچہ ایک اعتبار سے وہ نقصان بھی ہے کہ بھائی پچھلی دفعہ جو ہے اگر آپ کو 1 لاکھ پروفٹ ہوا تھا، اس دفعہ 70,000 ہوا ہے، تو آپ دیکھیں تو 30,000 روپے نقصان ہے، لیکن اصلاً نقصان نہیں ہے کہ آپ کا کیپٹل اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ تو کیپٹل جب تک جو ہے وہ باقی ہے کہ نقصان اتنا نہیں بڑھا کہ وہ کیپٹل کو جو ہے وہ ڈیکریز جو ہے وہ کرنا شروع کر دے، کم کرنا شروع کر دے، اس وقت تک تو جو بھی نقصان ہوگا وہ دونوں پارٹنر جو ہے وہ برداشت کریں گے اپنی اپنی پرسنٹیج کے مطابق، ورکنگ پارٹنر بھی سلیپنگ پارٹنر بھی۔ ہاں اگر نقصان اتنا بڑھ گیا کہ جناب اس نے کیپٹل کو جو ہے وہ ختم کرنا شروع کر دیا تو اب جو ہے وہ جو اوپر کا نقصان ہے وہ دونوں برداشت کریں گے اور کیپٹل والا نقصان وہ سلیپنگ پارٹنر کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں مداربت میں، اس میں جس میں ورکنگ پارٹنر اور سلیپنگ پارٹنر ہوتے ہیں، اور جو نارمل پارٹنرشپ ہوتی ہے جس میں دونوں ہی انویسٹر ہوتے ہیں، دونوں ہی ورکنگ پارٹنر ہوتے ہیں، یا جو ہے وہ دونوں انویسٹر تو ہوتے ہیں لیکن ایک کام کرتا ہے دوسرا کام جو ہے وہ نہیں کرتا، تو اس کے اندر جو ہے وہ ہر ایک کا جتنا کیپٹل لگا ہوا ہے، سرمایہ لگا ہوا ہے، اتنی پرسنٹیج کے اعتبار سے نقصان برداشت کرنا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیا مفتی صاحب کے بارے میں سوال ہے کہ پیرنٹس اپنے بچے کی قربانی کریں تو کیا ساتھ اپنے نام کی قربانی کرنا ضروری ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے۔ اٹک سے بنت ریاض۔ دیکھیے قربانی جو ہے وہ والدین اگر صاحب نصاب ہیں تو ان پر جو ہے وہ واجب ہوگی، صحیح ہے۔ تو جو صاحب نصاب ہے اس پر اپنی قربانی واجب ہے، اس پر اپنی نابالغ اولاد کی قربانی واجب نہیں۔ ایک صدقہ فطر ہوتا ہے کہ جو غنی باپ پر لازم ہوتا ہے تو اس کے نابالغ اولاد پر بھی لازم ہوتا ہے، باقی زکوٰۃ ہے یا قربانی ہے تو یہ نابالغ پر لازم نہیں ہوتی۔ ہاں اب اگر والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کی طرف سے جو ہے وہ کر رہے ہیں اور خود صاحب نصاب ہیں تو اپنی طرف سے بھی کرنی پڑے گی، اور اگر خود صاحب نصاب نہیں ہے، ویسے نفلی قربانی کرنا چاہتے ہیں بچوں کی طرف سے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر جب خود صاحب نصاب نہیں ہے تو اپنی طرف سے کرنا ضروری نہیں ہے، بچے کی طرف سے کر دی یا کسی مرحوم کی طرف سے کر دی تو بھی حرج نہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا دارالفتہ میں سوال یہ ہے کہ کیا عورت اپنے مخصوص ایام کی حالت میں ہاتھوں اور سر پہ مہندی لگا سکتی ہے اور پھر غسل کے بعد کیا وہ پاک ہو جائیں گی؟ جی ہاں بالکل، عورت جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پیروں کے اوپر مہندی لگا سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے، البتہ یہاں پر احتیاط یہی کرنے کی حاجت ہے کہ وہ جو کیمیکلز والی بعض مہندیاں ہیں کہ جو اپنی لیئر جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہیں جدا ہونے کے بعد بھی، تو اگر تو آپ مخصوص ایام کے اندر کوئی عورت لگاتی ہے اور اسے پتہ ہے کہ جب تک میرے مخصوص ایام ختم ہوں گے اس وقت تک اس کی لیئر بھی ختم ہو جائے گی تو ٹھیک ہے، اس کو لگانے میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر اسے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں یہ ابھی اگر لیئر والی لگاتی ہوں تو مخصوص ایام جو ہے اگر میرے ختم ہو گئے تو بھی یہ لیئر باقی رہے گی، تو پھر یقیناً آگے اس کو وضو غسل کے اندر مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا کہ لیئر کو ہٹا کر ہی جو ہے وہ پانی بہانا ہوتا ہے، اور لیئر اگر جو ہے وہ پانی سے رکاوٹ بنے گی تو اس صورت کے اندر وضو غسل نہیں ہوگا، تو وہ لیئر والی مہندی لگانے سے بچنا چاہیے۔ باقی نارمل مہندی چاہے وہ حیض و نفاس میں لگائیں، مخصوص ایام میں لگائیں یا ویسے لگائیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ پوچھ رہا ہے کیا نفل نماز کے سجدوں میں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی؟ نفل نماز کے اندر جو ہے وہ دعا تو جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں، اور وہ الفاظ جو کہ احادیث طیبہ میں جسے دعائے معصورہ جو ہے وہ کہتے ہیں، بالکل وہ جو ہے وہ
مانگ سکتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ کچھ الفاظ جو ہے وہ حدیث طیبہ کے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک آدھ لفظ شاید جو ہے وہ امام اہل سنت نے اپنی طرف سے اس میں اضافہ جو ہے وہ فرمایا ہے۔ تو لہذا جو حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ الفاظ ہیں، ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ دعا کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک، یہ اس میں لکھا ہوا بھی ہے، جو الوظیفۃ الکریمہ یا امیر سنت کا جو رسالہ ہے شجرہ، اس میں شاید حاشیے میں اس کو مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ ورڈ جو ہے وہ اضافہ ٹھیک۔ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لڑکے یا لڑکیاں منہ بولے بھائی یا بہنیں بن جاتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہماری نیت ٹھیک اور ویسے ہی مطلب فضول، یعنی ایک دوسرے سے بات اور مذاق کرنے کی ہے، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، در حقیقت تو رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بنائے ہیں، صحیح، اور جو رشتے اس نے بنائے ہیں اگر بات کریں تو آج کل تو ان رشتوں کے اندر بھی معاذ اللہ نہ جانے جو ہے وہ بعض جگہوں پر کیا کچھ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال رب کے بنائے ہوئے رشتے ہی در حقیقت رشتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سمجھے شیطان کا فریب اور دھوکہ ہے۔ صحیح، تو لہٰذا اس طرح کی باتوں میں، شیطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ ویسے تو سارے مسلمان بھائی ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، بالکل، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ احکام جو ہے وہ بیان کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام امت کے جو ہے وہ والد ہیں، صحیح، مگر اس کے باوجود صحابیات پردہ جو ہے وہ حضور سے جو ہے وہ کیا کرتی تھی۔ تو وہ تعظیماً کسی کا کسی کو مان لینا وہ ایک جدا بات ہے، لیکن اس کی وجہ سے احکام میں شرع ختم ہو جائے ایسا نہیں۔ جیسے خالہ کے لیے کہا گیا کہ وہ ماں کے درجے پر ہیں، بھائی کے لیے کہا گیا کہ بڑا بھائی جو ہے والد کے درجے پر ہے، لیکن کیا وہ والد ہو گیا؟ صحیح، تعظیماً بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو مثال کے طور پہ خاندان کے اندر کوئی جو ہے وہ بڑی خاتون ہے، تو اب وہ ان کو جو ہے وہ والدہ کی کوئی رشتہ دار لگتی ہیں، شرعی اعتبار سے آپ کا پردہ ہے، اب ویسے انہیں جو ہے وہ خالہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، تو وہ تعظیماً انہیں خالہ کہنے میں حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال جو شرعی حقوق کے اعتبار سے پردے کے حکام ہیں، دیگر حکام ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، بلکہ یہ تو جدا بات ہے۔ جو منہ بولے بھائی وغیرہ بنانا تو اتنا عام عرب میں نہیں تھا، لیکن بیٹا بنانا جو ہے وہ عام تھا، جسے متبنہ جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ لے پالک جو ہے وہ اولاد کہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھی جو ہے وہ لے پالک جو ہے وہ بیٹے تھے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ سارے وہی شرعی احکام تھے، قرآن کریم کے اندر بھی بیان کر دے، بلکہ قرآن نے تو یہاں تک یہ کہا کہ ادعوہم لآبائہم، اللہ، کہ جنہیں تم منہ بولا بیٹا بنا رہے ہو انہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ اللہ، اللہ، ان کو آپ اپنا نام بھی بطور والد نہیں دے سکتے، بطور سرپرست دینا ایک جدا بات ہے، لیکن بطور والد نہیں دے سکتے۔ تو نام پکارنا یہ اور اس کے یہ تو یعنی سمجھے کم درجے کی جو ہے وہ چیز ہے۔ صحیح، اس سے بہت بڑی یہ ہے کہ آپ سارے احکام جو ہے وہ ختم کر دیں کہ جناب ان سے پردہ نہیں ہے، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اور ایسا کہنے والے خود بھی جانتے ہیں کہ شیطان پھر اس طرح کے رشتے بنوا کر بعد میں کیا کچھ نہیں کرواتا۔ تو پھر یہ بے تکلفیاں، یہ ساری چیزیں اپنی جو سگی بہنیں ہیں ان کے ساتھ تو کوئی نہیں کرتا، ان کے ساتھ بیٹھ کر اتنی لمبی باتیں نہیں ہو رہی جتنی منہ بولی بہنوں کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ تو لہٰذا جس کا جو حق ہے اس کو وہی حق دیجیے، اور وہ حق کون بتائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول بتائیں گے، کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کا کیا حق ہے، اور ہمیں اس نے بتا دیا، لہذا ہمیں اسی پر عمل کرنا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور یہ جو آپ نے بات یہ کہی نا کہ اپنی سگی بہنوں سے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرے تو ہم برداشت نہ کریں، اور یہ بہنیں بہنیں کہہ کر جو ہے نا وہ ان سے یہ معاملہ ہے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ جی، کال دیجیے۔ کاروباری حضرات جو ہیں، جو دیگر ممالک سے اپنا مال منگواتے ہیں کنٹینر کی صورت میں، وہ پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ بیچ دیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے ابھی قبضہ نہیں کیا ہوتا، وہ 2-3 دفعہ بک چکا ہوتا ہے، تو کیا ایسی خرید و فروخت کرنا جائز ہے؟ کیا فرماتے ہیں حضرت؟ ہاں، بہت بنیادی جو ہے وہ سوال ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اسے بے قبل القبض کہا جاتا ہے، قبضہ کرنے سے پہلے بیچنا۔ اصل میں اس بارے میں حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی رسول کو فرمایا، لا تبیع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس نہ ہو اسے مت بیچو۔ اچھا، اس کے پیچھے بہت ساری لاجکس بھی ہیں، احکام، چونکہ شریعت مطہرہ کے احکام جو ہے وہ انصاف پر جو ہے وہ سارے جو ہے وہ بنیاد جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ بات کیا ہے، دیکھیں فضیل بھائی، زبان کا کس قدر پاس ہے اسلام میں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ ہمارے ہاں کس چیز کو سمجھا جاتا ہے، سودا کب ڈن ہوتا ہے؟ جب آپ ایڈوانس دے دیتے ہیں، اس سے پہلے آپ کتنی بات کر لیں کوئی وہ نہیں سمجھا جاتا، نہیں سمجھا۔
حالانکہ شریعت کہتی ہے آپ نے زبان کر دی, صحیح, آپ نے سودا کر دیا کہ بھائی میں نے آپ کو یہ چیز بیچی ہے, آپ نے کہا میں نے خریدی, ڈن, بھلے میں نے 1 روپیہ نہ دیا. وہ بات کی چیز ہے کہ ڈیلیوری جو ہے وہ پیسوں کی ہوگی یا جناب جو ہے وہ چیز کی ہوگی. تو یہی اب اچھا, اب میں نے آپ سے سودا کر لیا, کل کو مجھے وہ مال ہی نہیں ملا, تو کیا بات خراب ہو رہی ہے؟ میری اور آپ کا سودا خراب ہو رہی ہے, جو بات ہم نے کی تھی وہ خراب ہو رہی ہے. اور جب یہ بات خراب ہوتی ہے تو یہ چیز کے لیے طرف لے کے آتی ہے, جھگڑے کی طرف لے آتی ہے. شریعت جھگڑے کو سخت ناپسند کرتی ہے, اسی لیے تمام خرید و فروخت کے تمام معاہدات میں اور کرایہ داری کے سارے معاملات میں جگہ جگہ پر یہ ہے ایسی جہالت نہ ہو کہ جس کی وجہ سے جھگڑا ہو. صحیح فرمایا. کئی چیزوں میں کہ اگر آپ جناب کہتے ہیں پیسے کیا ہیں, بولے کچھ بھی کر لیں گے, اب بعد میں جو ہے وہ اسی پر جھگڑا ہو رہا ہے, کچھ کیا کریں. کرایوں میں یہ ہوتا ہے کہ اتنا کرایہ, پھر کہتے ہیں نہیں وہ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ مینٹیننس اس میں شامل ہے. حالانکہ دنیا مینٹیننس کو الگ سمجھتی ہے, مگر یہ کہ وہ جھگڑا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی کہ بھئی مثال کے طور پہ مال جو ہے وہ اس پورٹ سے نکل گیا, ٹھیک ہے, اب تک میرے قبضے میں کسی بھی طرح نہیں آیا, میں نے آپ سے آگے سودا کر لیا, آپ نے اس سے آگے کر لیا, خدا نہ خواستہ وہ مال ڈوب گیا راستے میں. صحیح فرمایا. تو اب کتنے افراد کا جو ہے وہ بات خراب ہوگی. صحیح. تو اسی لیے جب وہ آپ کے قبضے میں آ جائے پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ آگے بیچیں. بہت اچھا. اب جو یہ صورت بیان کی, اس میں کئی جگہوں پر تو قبضہ ہو جاتا ہے کہ 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ آپ جو ہے وہ اگر آسان لفظوں میں ہم بات کریں, ویسے تو جو ہے وہ ایکسپورٹ امپورٹ کے اعتبار سے اس کی اپنی اصطلاحات جو ہے وہ ہیں, لیکن یہ ایک بات ہے کہ جو ہے وہ پہنچا کر دینا ذمہ داری ہے آپ کی, جو بیچنے والا ہے سیلر ہے, یا یہ ہے کہ وہ پہنچا کر دینا اس کی ذمہ داری نہیں. تو جہاں پہنچا کر دینا ذمہ داری ہے تو وہاں تو جب میرے ملک کی پورٹ پر پہنچے گا تو گویا کہ, اور میرا جو بھی نمائندہ ہے یہاں پر اس نے قبضہ لے لیا, کسٹڈی لے لی, تو میرے قبضے میں آ گیا. اگرچہ میرے گوڈاؤن میں نہیں آیا, لیکن چونکہ میرا وکیل یا میرا نمائندے کے گوڈاؤن میں آنا میرے قبضے میں آنا ہے. اچھا, قبضے کی لیسٹ تعریف, جو سب سے آخری تعریف کیا ہوگی کہ کیا کیا جائے کہ وہ کہا جائے کہ بھائی قبضہ ہو گیا؟ قبضہ دیکھیں, قبضے کی تو 2 قسمیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں. قبضہ حقیقی کہ یہ چیز میرے ہاتھ میں صحیح. ایک قبضہ حکمی کہلاتا ہے کہ وہ چیز اس طرح میرے سامنے موجود ہے کہ میں اگر اس کو اٹھانا چاہوں, اس کو میں موو کروانا چاہوں, تو بڑی چیزیں تو موو ہوگی, انڈرسٹوڈ سی بات ہے, میں کوئی بڑی چیز مشینری ہاتھ میں تو نہیں اٹھانے سے رہا, تو میں وہ کروا سکوں, مجھے اس کے اوپر ہر طرح کا تصرف اختیار جو ہے وہ حاصل ہو. اچھا, بعض چیزوں میں دور بھی ہوتا ہے کہ میں وہ کروا سکتا ہوں, کروا سکنا ایک الگ چیز ہو. دیکھیے کہ ابھی موجودہ سچویشن ایسی ہے کہ میں ابھی چاہوں تو یوں اس کو کروا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر یہ جیسے پہنچ کر, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس ملک کی جو ہے وہ پورٹ پر پہنچے گا اور وہاں پر جو شپمنٹ کمپنی ہے وہ میری ہائر ہے, صحیح, اسے میں نے ہائر کیا ہے کہ بھئی فلاں کمپنی مال لا رہی ہے, آپ اسے لے لیں. ٹھیک ہے. اب جو میری شپمنٹ کمپنی ہے, جیسے ہی اس نے اس مال کو لے لیا, گویا کہ میرا قبضہ ہو گیا, کیونکہ وہ کمپنی میری ہائر ہے. صحیح ہے, بہت اچھا. تو وہ میرا نمائندہ ہو گئی, اس کے قبضے میں آ گیا, تو اب میں اس کے بعد آگے جو ہے وہ بیچ سکتا ہوں. تو یہ 2 صورتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال قبضے سے پہلے بیچنا اس کی شرعاً اجازت جو ہے وہ نہیں ہے, اور یہ اس سے متعلق ہے جو کہ وہ چیزیں ہیں جو کہ موویبل ہیں. جو اموویبل ہیں جیسے کہ زمین ہے, تو زمین میں اجازت دی گئی کہ اس پہ قبضہ ضروری نہیں ہے. ہاں, اس کا متعین ہونا ضروری ہے, یہ نہیں کہ جناب جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ 4 دیواری کے اندر آپ کا 120 گز کا پلاٹ ہے, وہ کون سا ہے وہ نہیں پتا, یوں نہیں. متعین ہونا ضروری ہے کہ جناب جو ہے وہ یہ والا ہے, تو متعین ہے لیکن میں کبھی گیا نہیں وہاں پر, صحیح, میرا قبضہ جو ہے وہ نہیں ہوا اس کے اوپر, تو وہ میں آگے جو ہے وہ بیچ سکتا ہوں. تو زمینوں کے معاملات قبضے سے متعلق جدا ہیں, لیکن خیر سوال ہمارا ویسے بھی امپورٹ ایکسپورٹ کا, زمین سے امپورٹ ایکسپورٹ ہو نہیں سکتی, تو وہ جو ہے موویبل سے متعلق. صحیح جی, کال دیجیے. امین خان اتاری ہند سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ ہم نے 2 لاکھ کے قریب کے بھیڑ بکری کا مال لیا ہے اور اسے کسی جگہ رکھ کر پارٹنر کے طور پہ اس کی دیکھ بھال کرنے والے کو ہم پارٹنر بناتے ہیں, تو کیا ایسی شراکت داری جائز ہے؟ لگتا ہے یہ کہ ایک کام ہو چکا ہے مگر چاہیے جی, جب اٹھے ہوا سویرا. اچھا, یہ وہی بنیادی چیز جو ہم نے عرض کی تھی کہ کاروبار جب آپ ورکنگ اور سلیپنگ پارٹنر کے اعتبار سے کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ورکنگ پارٹنر کو کیش ہینڈ اوور کرنا پڑتا ہے. اچھا, وہ اس سے جو ہے وہ کاروبار کرتے ہیں. مثال کے طور پہ
میں 2 لاکھ روپے کسی کو دوں کہ یار اس سے آپ بھیڑ بکریوں کا کاروبار کریں، ٹھیک ہے، اب وہ بھیڑ بکریاں لے کر آئے اور ان کو جو ہے وہ سنبھالے پالے جو بھی کرے اور پھر اس کو بیچے، اور پھر وہ جو نفع ہو اس میں ہماری پرسنٹیج جو طے ہو شروع سے ہی اس کے مطابق جو ہے وہ ہم لیں، تو اس کی تو جو ہے وہ اجازت ہے۔ اب اس میں درمیان میں جتنے بھی ایکسپینس آئیں گے وہ انڈرسٹوڈ بات ہے، وہ کاروبار سے ہی جو ہے کاروبار سے دیے پورے جو ہے وہ ہوں گے۔ اور لیکن عموماً ہمارے ہاں جو ہوتا ہے خاص طور پہ اس معاملے کے اندر کہ شہر کے لوگ یا وہ لوگ جو کہ جانوروں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے وہ دیہی علاقوں کے اندر اس طرح لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ اب چونکہ وہاں پر جانور کا ایکسپینس اس اعتبار سے نہیں ہے جو کہ شہر میں کہ آپ نے دانا چارہ لا کے ڈالنا ہے، جانور نکلے تو جناب چر پھر کے جو ہے وہ آ گئے، اب بس ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، باندھنا ہے، صفائی ستھرائی وغیرہ جو بھی معاملات، اس طرح کوئی فرض جو ہے وہ وہاں پر ہوتا ہے یا اس کے حوالے جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں، تو یہ گویا کہ اس کی طرف سے سروسز ہیں۔ صحیح۔ تو اب یہ جب سروسز ہیں کہ آپ اس کو دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ ہم قربانی کے ایام میں ہم لوگوں کو تجربہ ہے شہر والوں کو کہ ہم جو ہے وہ باڑوں کے اندر جو ہے باندھتے ہیں اور فی دن کا اس کا کرایہ وغیرہ جو ہے وہ دیتے ہیں، تو در حقیقت یہ بھی یہی چیز ہے۔ صحیح، یہ ہے کرایہ، صحیح، یا سمجھیں کہ جانور کی خدمت کرنے کا جو ہے وہ اجرت آپ جو ہے وہ اجرت جو ہے وہ آپ دیتے ہیں، تو یہ در حقیقت اجرت ہی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ پارٹنر نہیں ہو جائے گا آپ کا ان جانوروں کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ پارٹنری جو ہے وہ 2 ہی طریقے سے ہوتی ہے، یا تو دونوں انویسٹر ہوں یا ایک انویسٹر ہو اور دوسرا ورکنگ پارٹنر ہو، لیکن ورکنگ پارٹنر والی صورت کے اندر اس کو کیش دینا ضروری ہوگا۔ آپ جب اسے بھیڑ بکری دے رہے ہیں تو وہ گویا کہ ورکنگ پارٹنر والی پارٹنرشپ یہاں پر نہیں ہو سکتی، اور چونکہ دونوں انویسٹر نہیں ہے تو یوں بھی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب ہوا یہ ہوگا ان کا کہ انہوں نے بھیڑ بکریاں لے کر یہ دی ہوں گی جی، اور یہ کہا ہوگا کہ بھائی مثال کے طور پہ ایک بکری بیچنے پہ 5,000 تو 2,500 میرے 2,500 آپ کے، اب انہوں نے ایسا کر ڈالا سپوز، کیونکہ جو صورتحال لگ رہی ہے اس سب سے ہو چکا ہوگا، تو اب کیا کریں؟ دیکھیں اب اس میں طریقہ کار یہ ہے، ممکن ہے کہ شاید اسی بقرعید پر یہ شروع کیا ہو۔ جی جی، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو غلط آپ نے پارٹنرشپ ہم کسی نے بھی کی جسے شرکت فاسدہ کہتے ہیں وہ ناجائز ہے، گناہ گار ہوئے توبہ کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اتنے ایام کی جتنی اجرت مثل بنتی ہے کہ جو شخص اس علاقے میں اتنے جانوروں کی دیکھ بھال اس طریقے سے کرتا ہو اور کرائے پہ کرتا ہو، پارٹنرشپ کی بنیاد پہ نہ کرتا، تو اسے آپ کتنی ماہانہ تنخواہ وغیرہ جو ہے وہ دیتے ہوں گے، تو اتنی اسے جو ہے وہ تنخواہ آپ دے کر پچھلا معاملہ تو کلیئر کر دیں آپ۔ نمبر 1 یہ ہو گیا۔ آئندہ کے لیے اب کیا کریں؟ آئندہ کے لیے 2 طریقے ہو سکتے ہیں کہ آپ اسے اپنا جو ہے وہ آدھے جانور یا کچھ جانور بیچ دیں، بہت اچھا، چاہے ادھار ہی بیچ دیں، صحیح ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ وہ پارٹنر جو ہے وہ ہو جائے گا آپ کا۔ اچھا، لیکن اب وہ کس طریقے سے آپ بیچیں گے؟ مثال کے طور پہ اگر 4 بکرے تھے اور آپ نے یہ 2 متعین کر کے بیچ دیے تو وہ تو 2 کا وہ مالک ہو گیا، ان 2 میں آپ پارٹنر نہیں رہے، اور ان 2 کے آپ مالک ہیں وہ پارٹنر نہیں رہے، تو یوں نہیں ہوگا۔ جب پارٹنرشپ میں اس طرح بیچتے ہیں تو یوں کہ بھئی میں نے جو ہے وہ مثال کے طور پہ ایک پہ میں لے آتا ہوں بات کہ ایک بڑا جانور ہے، گائے ہے یا بیل ہے، اس کا 50% تمہیں بیچا اس انداز پہ، تو اب گویا کہ وہ 50% کا مالک ہو گیا اور 50% کا یہ میں دونوں جو ہے وہ 50-50 کے جو ہے وہ مالک ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ اس جانور کو نقصان ہوتا ہے تو دونوں کو ہی جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ ہوگا۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں جناب پیچھے والے حصے میں اگر ٹانگ پہ چوٹ لگی ہے تو وہ تمہاری ہوئی ہے اور آگے والے دستی پہ لگی ہے تو میری ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ویسے تو اصطلاح کے اعتبار سے تو مشاع کہا جاتا ہے، اب مجھے اس کا انگلش ورڈ نہیں پتا، اسے آپ جو ہے وہ کیا کہیں گے۔ تو یوں پارٹنر بنا لیا، اب پارٹنر بنا لیا، اب وہ دیکھ بھال کرتا رہے، اب اس کو دیکھ بھال کے پیسے نہیں ملیں گے، صحیح، ہاں ایکسپینس وہ مطالبہ کر سکتا ہے، مثال کے طور پر کوئی ایکسپینس ایسا ہوا تو وہ ٹھیک ہے، پھر آدھا ایکسپینس وہ برداشت کرے گا، آدھا یہ والا جو برداشت کرے۔ اب وہ جانور جب بکا تو اب بکنے کے بعد مثال کے طور پر یہ جانور اس نے آدھا اس کو جو بیچا تھا 50,000 کا جانور تھا 25 کا بیچا، اور 1 لاکھ کا بعد میں وہ جانور بکا، تو اس میں سے اس نے پہلے کیا کیا 25,000 تو اپنے لے لیے، 25,000 اس کو جو بیچا تھا اس کا وہ ادھار لے لیا، اب جو 50,000 بچا وہ آپس میں جو پرسنٹیج طے ہوئی تھی اس اعتبار سے جو ہے وہ تقسیم جو ہے وہ کر لیں گے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، دیکھیں شریعت کے اندر کتنی آسانی ہے۔ اچھا، ایک اور کال بھی کچھ اسی حوالے سے آئی ہوئی ہے، جی دے دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ سودا ڈن ہو گیا ہے، جو بات طے ہونی تھی وہ سب کچھ ہو گئی،
اور ان سے ریٹ بھی فکس ہو گئے، اور جب پیسے دینے کا ٹائم آیا وہ پھر کم کروا رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے، یہ اس کا جواب عنایت فرما دیں. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ سودا ہو جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں اب کم کر دو. جی اصلاً تو یہی ہے کہ سودا ڈن ہونے کے بعد جو ہے وہ باہمی رضامندی سے تو ہو سکتا ہے، اچھا ون سائڈ تو ہو ہی نہیں سکتا. صحیح، اب یہ مطالبہ کرنا یہ بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ کئی صورتوں کے اندر تو یہ واقعی جو ہے وہ ذلت والی کیفیت پر بندہ جو ہے وہ اتر کر یہ مطالبہ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. صحیح، تو اس صورت کے اندر بھی یہ جائز نہیں ہے. تو لہذا سودا جس چیز کے اوپر بھی طے ہوا ہے اس کے اوپر ہی جو ہے فریقین قائم رہیں. صحیح. ہاں اب بیچنے والا ہی کم کر دے تو یہ اس کی طرف سے گویا کہ احسان ہے سامنے والے کے اوپر. صحیح. اسی طرح خریدار جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ چھوڑ دے، 2-3 چیزیں خریدی تھی، اس نے بولا یار میں 2 چیزوں کے پیسے جو ہے وہ تمہیں 3 کے دیتا ہوں لیکن لیتا 2 ہی چیز ہوں، ٹھیک. تو یہ اس کی طرف سے جو ہے وہ بیچنے والے پر احسان ہے. لیکن بہرحال جب سودا طے ہو جائے تو اب اسی سودے کے اوپر جو ہے وہ اسی کو برقرار جو ہے وہ رکھا جائے گا اور اسی کو جو ہے وہ پورا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ چاند کے حوالے سے یعنی یہ طلوع ہوتا ہے تو اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے، اور کیا جب قرب قیامت واقع ہوگی تو کیسے ہوگا کہ جب لوگ ایک کا پہلی کا چاند دیکھیں گے تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے یہ دوسری یا تیسری کا چاند ہے، تو یہ درکار ہے. اس میں کیا فرماتا ہے؟ لیکن چاند کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الاہلہ، یہ لوگ آپ سے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ فرما دیے قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ اس کے اندر جو ہے لوگوں کے لیے اوقات کار ہے اور حج کا اس کے ذریعے تعین ہوتا ہے، اور بہت ساری عبادات کا، رمضان کا، عید الفطر کا تعین جو ہے وہ ہوتا ہے. باقی یہ بات بالکل احادیث طیبہ کے اندر ہے کہ قرب قیامت کے اندر ایسا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ پہلی کا چاند دیکھ کر یہ کہیں گے کہ دوسری یا تیسری کا جو ہے چاند ہے. تو بالکل چاند کی یہ کیفیت کے بارے میں احادیث میں ذکر موجود ہے. اجڑی کھانا کیسا ہے؟ اجڑی کھانا جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز اور گناہ ہے. ٹھیک ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کا نصاب نہ ہو اور وہ قربانی کرنا چاہے تو کیا حکم ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے. نفلی قربانی ہوگی، صاحب نصاب ہوگا تو واجب قربانی ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو نفلی قربانی ہے تو بالکل نفلی قربانی بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک صاحب دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد شفا عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا یہ ایک سوال یہ ہے کہ میرے اوپر 2 لاکھ سے زیادہ قرض ہے، اب مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ دیکھیں ایک شخص کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں اور 2 لاکھ روپے قرض ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہی ہے. تو قرض کی مقدار آپ نے بیان کر دی، مال کی مقدار بیان کرتے تو پتہ چلتا ہے. بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ قرض مائنس کر کے دیکھیں آپ کے پاس پیچھے کتنا مال بچتا ہے. ٹھیک ہے. پیچھے جو مال میں نامی بچتا ہے اگر وہ حاجت اصلیہ سے زائد اور نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، قرض والے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک. یہ ساری چیزیں. اچھا اس طریقے سے یہ پوچھ رہے ہیں انشورنس کے حوالے سے کیا؟ انشورنس جو ہے وہ ناجائز ہے کہ سود اور جوئے کا مجموعہ ہے، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں. ماشاء اللہ الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ جتنے بھی سوالات یہ ہو سکیں یہ آ جائیں، اور ہم نے یہ ترکیب بنائی. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی سوال کرنے والے ہیں، ہمارے جتنے ویورز ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمایا. جو کچھ ہم نے یہاں پہ سیکھا اسے یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو مدنی چینل کے سلسلہ دیکھتے رہیے، بالخصوص دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ دیکھیے، اور کافی ساری معلومات کا یہ سلسلہ یہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے.